قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. صلوات پر محمد خداوند عزیز متعال ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ سلام علیہ ظہور نور میں تعجیل فرمائے، ہر آفت بلا سے ان کو محفوظ رکھے، اطراء کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرمائے اور ان کے ظہور کے صدقے میں دنیا کو عدل انصاف سے پر فرمائے، ظلم و جور سے پاک فرمائے، پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے، پرچم کفر کو سر نگوں فرمائے، پرچم اہل بیت دنیا میں ہر جگہ لہرائے اور ان تمام لمحات میں جو خدا بند عالم نے ذکر اہل بیت کی سعادت عطا کی ہے اس کی بارگاہ میں اس کے اولیاء کے ذریعے سے دست دعائیں کی توفیق دے کہ ان چند لمحات میں شیطانی وسوسوں سے نفس امارہ سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں اس گناہگار زبان پر جاری ہو سکیں جو خدا رسول کی خشنودی کا سبب ہوں اور ہماری اور آپ کی بہتری کے سب کو اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور ان سے توفیق کی دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات
برادران عزیز، یہ دن تاریخ اسلام کے بہت ہی حساس دن ہے۔ ان دنوں میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ان واقعات نے دین اسلام کا پورا چہرہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ عام طور سے یہ حالات بیان نہیں کیے جاتے، کیونکہ ان حالات کے بیان کرنے میں بہت سے پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی نیتیں سامنے آتی ہیں۔ کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں اور لکھا گیا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں علیہ السلام کی امامت و خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا اور لوگوں سے بیعتیں لی، معاہدے لیے، تو بیعت کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ میدان غدیر سے یہ کہتے ہوئے نکلے، کیا پیغمبر یہ سوچ رہے ہیں کہ کام تمام ہو گیا اور اب کچھ ہونے والا نہیں ہے؟ علامہ مجلسی نے بہار میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، لیکن میں پہلے ایک بات آپ کی خدمت گزارش کروں اور پھر آپ دیکھیں کہ بات کہاں تک ہے۔ وفات پیغمبر کے بعد سے لے کے آج تک شیعوں کو آزادانہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حکومت ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں میں رہی اور دوسروں کی حکومت کی حقانیت اسی بات پر تھی وہ اہل بیت کی خلافت بلا فصل کو تسلیم نہ کریں۔ اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کو تسلیم کر لیتے تو ان کی حکومتیں گر جاتی اور ان کو حکومت کرنے کا حق نہ ملتا۔ اس لیے کہ جب اہل بیت کی حقانیت ثابت ہوتی اور ان کی امامت ثابت ہوتی تو سوال یہ پیدا ہوتا جو امام ہے اسی کو حاکم ہونا چاہیے تھا، آپ کون ہیں؟ اگر لوگ امام کو امام مان لیتے تو حکومت پر وہ کیسے بیٹھتے؟ جس کو خدا نے رہبر بنایا، خدا نے امام بنایا، تو اگر وہ اہل بیت کو الہی رہنما، اللہ کا معین کردہ ولی اور امام تسلیم کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا وہ خود اعتراف کرتے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہوگا وہ ان کے ذریعے سے ہوگا۔ تو اہل بیت کی امامت کو تسلیم کرنے کا مطلب اپنی حکومت کو باطل تسلیم کرنا تھا اور خود کو تخت و تاج سے الگ کر دینا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی کو باحق سمجھ رہے ہیں تو آپ کو الگ ہو جانا چاہیے نا، لیکن اگر آپ اس جگہ پر بیٹھے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ لازمہ یہ کہ آپ ان کو صحیح ثابت نہ کریں جو حقدار ہیں۔ اگر ایک آدمی کسی مکان میں قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ اعتراف کرے یہ مکان کسی دوسرے کا ہے، یہ مکان میرا نہیں ہے، تو اگر وہ اعتراف کر لے یہ مکان میرا نہیں دوسرے کا ہے تو سب کہیں گے جب دوسرے کا تو خالی کر دو نا بھائی، تم کہاں کو بیٹھے اس کے اندر؟ جب تم خود کہہ رہے ہو یہ مکان میرا نہیں ہے، میں اس مکان کا وارث نہیں ہوں، اس مکان کا وارث کوئی اور ہے، جب وارث تم کیا کرو یہاں کے اوپر بھائی، تم چھوڑو تو۔ لیکن اگر وہ اس مکان پر رہنا چاہتا تو کیا کرے گا؟ یہ مجھ کو میراث سے ملا ہے، مجھے وصیت کی گئی ہے، مجھے فلاں نے دیا ہے،
وہ بلا وجہ کے دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ تو یہ بات اگر یہ ثابت ہے کہ بھائی گھر فلاں کا ہے اور میں واقعی اس کا حقدار نہیں ہوں تو آپ چھوڑ دیجیے۔ لیکن اگر مجھے گھر میں رہنا ہے تو میں کیا کروں گا؟ جو دعوے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان کا دعویٰ غلط ہے، میں نے فلاں سے خریدا ہے، فلاں نے مجھے وصیت کی ہے، فلاں نے دیا، تو وہاں بھی مسئلہ یہ تھا اگر وہ اہل بیت کی حقانیت کو تسلیم کر لیں تو آپ تخت کو چھوڑ کر لوٹ جائیے۔ آپ حق کہاں ہے؟ حق تو کسی اور کا ہے۔ لیکن اگر وہ تخت حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، تو یہ ثابت کرنا پڑے گا حق اہل بیت کے پاس نہیں، حق ہمارے پاس ہے۔ اور اپنے کو حق ثابت کرنے کے لیے آپ کو پورا ماحول تیار کرنا پڑے گا۔ وہ افراد تیار کریں گے جو آپ کی مدح سرائی کریں، آپ کے حق میں قصیدے پڑھیں۔ تو تاریخیں جو لکھی گئیں وہ زیادہ تر تاریخیں ان حکومتوں میں لکھی گئیں جو حکومتیں اہل بیت کے حق میں نہیں تھیں، اور حدیث کی کتابیں بھی اسی دور میں لکھی گئی جب دور میں اہل بیت حکومت نہیں تھی۔ ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو سب نے اپنے رائے کہ یہ آدمی راوی ہے، ثقہ ہے، حسن ہے، لیکن شیعہ ہے۔ یعنی اگر کسی راوی کے شیعہ ہونے کے عنوان ہوتا تھا تو علماء اہل سنت اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے، یہ شیعہ ہے۔ تو شیعہ ہونا ایک ذریعہ تھا کہ آپ روایت کو قبول نہ کیا جائے۔ ہم پر اعتراض رکھتا ہے کہ آپ سننے کی روایت کو بھائی نہ وہ ہماری قبول کرتے نہ ان کی قبول کرتے۔ تو شیعہ ہونا قابل اعتماد چیز نہیں تھی، لیکن ایک حسن ثقۃ لیکن لو شیعی، لیکن نوشی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہے تو ٹھیک آدمی، لیکن چونکہ اس میں شیعت کا مزاج پایا جاتا ہے لیکن روایت اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس ماحول میں آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جو واقعات وفات پیغمبر سے پہلے، وفات پیغمبر کے بعد رونما ہوئے، وہ 100% بے عین ہی نقل کر کے آپ تک پہنچ جائے؟ اگر یہ واقعات بے عین ہی پہنچ جاتے تو بقیہ سب کی عمارت کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی اور ساری عمارتیں زمین پر آ جاتی۔ اگر سارے واقعات صحیح طور سے نقل کر دیے جاتے اور سنسر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس لیے حدیث میں جو کتابیں آئیں اور ان کتابوں میں جو روایتیں آئیں ان روایتوں کو بھی سنسر کیا گیا، اور وہ کتاب جو بہت زیادہ معتبر مانی گئی صحیح بخاری، اس کے معتبر ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ ان کو اہل بیت سے اور شیعوں سے خاص تعصب تھا، ورنہ بخاری مسلم کے بعد کی کتاب ہے، موطا کی بعد کی کتاب ہے، لیکن سب سے بڑا درجہ اس بنا پر ملا کہ اہل بیت کے تعلق سے ان کے دل میں ایک خاص حساسیت تھی، اس میں انہوں نے وہ روایتیں نقل کی ہیں ان لوگوں سے جنہیں ابن ملجم کی شان میں قصیدے کہے ہیں، اور امام صادق سے روایتیں نقل نہیں کی ہیں۔
جبکہ یہ لوگ امام صادق کے واقعہ کے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی ان لوگوں نے اہل بیت کا زمانہ پایا ہے، اس کے باوجود معلوم کس سے روایتیں نقل کی، لیکن اہل بیت سے بہت کم روایتیں نقل کی گئی، جبکہ ان کے معتبر علماء جانتے ہیں کہ اہل بیت سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ تمہیں کہنے میں کہ آپ یہ توقع مت رکھیے کہ جو کچھ ہوا وہ 100% آپ تک پہنچ جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جو پہنچا وہ کم نہیں ہے۔ یعنی تمام پابندیوں کے باوجود بھی حقیقتیں ہم تک پہنچ گئی ہیں، اور اتنی پہنچی ہیں کہ ہم ان سے اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کر سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں مرحوم علامہ تقی حیدری کا شعر ہے کہ فی دامان سوائق اور فضائل کی حدیث۔ آپ کہتے ہیں سوائق بجلیوں کہتے ہیں، چمکنے والی بجلیوں کو، اور کتاب لکھی گئی تھی فضائل کا، فی دامان سوائق اور فضائل کی حدیث، بجلیوں کی گود میں بھی عاشیاں تعمیر ہے۔ زمانہ محو حیرت ہے ہماری چشم بینا پر، بخاری میں بھی ہم منقول کو مولا ڈھونڈے۔ تو یہ جو ہے وہاں بھی ہمارے اچھا معلوم تھا، اور کہا گیا کہ خوشترا معاشرت کے وصف دیگران خفتہ معاشرت کے فقصد دلبران گفتہ آیت در حدیث دیگران۔ اچھائی تو یہ کہ ہمارے محبوب کا تذکرہ دوسروں کی زبان سے سنا جائے، تو ہمارا تذکرہ ان کی کتابوں میں، اس کا مطلب ہے کہ کوشش کے باوجود بھی وہ چھپا نہیں سکے۔ اور ایک بات جو زبان پر آئی ہے کہ ساری حقانیت ثابت کرنے کے باوجود، سارا زور لگانے کے بعد بھی، ساری روایتیں، ساری دولتیں، ساری حکومتیں، سارا تخت، سارا تاج، سارا پیسہ، سب کچھ خرچ کرنے کے بعد آج بھی دنیا صحابہ کو اہل بیت کے برابر تک نہیں لا سکی۔ آج بھی آپ کہیں کہ اہل بیت ہے، آج بھی کہتے ہیں اہل بیت کا درجہ، اور اللہ نے بھی انتظام کر رکھا ہے۔ اگر آپ ابھی ربیع الاول میں پوسٹر لگیں گے دیکھ لیجئے گا، جہاں پنجتن کا نام ہے وہاں ان کا نام نہیں ہے، اور جن پوسٹروں میں ان کا نام ہے وہاں اہل بیت پنجتن کا نام نہیں ہے۔ یعنی خدا کپڑے پر بھی ان کو ملانا نہیں چاہتا۔ آپ دیکھ لیں گے، یہاں پر پوسٹر لگیں گے، بے شک جب پنجتن کا نام ہوگا اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور واقعی جب لگے گا فلاں 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 فلاں، تو وہاں پنجتن نہیں ہے۔ جہاں پنجتن ہے وہاں وہ نہیں ہے، اور جہاں وہ ہے وہاں پنجتن نہیں ہے۔ جب دنیا میں خدا جمع نہیں کر رہا ہے تو جہاں پنجتن ہے وہاں وہ نہیں ہے، جہاں وہاں پنجتن نہیں ہے، تو جنت میں پنجتن ہوں گے۔ یہ تھا نا، جہاں پنجتن وہاں وہ نہیں ہے۔ میں پوسٹروں میں آپ نے دیکھا نا، جہاں پنجتن ہے وہاں وہ نہیں، جہاں وہ ہے وہاں پنجتن نہیں ہے۔ تو جب قیامت میں وہی ہوگا، جہاں پنجتن ہوں گے وہاں وہ نہیں ہوں گے، جہاں وہ ہوں گے وہاں پنجتن نہیں ہوں گے، اور اپنے چاہنے والے اپنے اپنے محبوبوں کے ساتھ ہوں گے۔
جو جس کو چاہے گا وہیں جائے گا. تو ہم غور کریں. تو یہ واقعات جو میں نے نقل کیے یہ سے لگ رہے کہ آپ غدیر کے بعد لوگوں نے یہ طے کیا ایک معاہدہ لکھا. علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے, مجھے دل یاد نہیں ہے, ایک کسی مضمون میں نے لکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے غدیر سے واپس آنے کے بعد ایک معاہدہ لکھا اور اس معاہدے پر کئی لوگوں نے دستخط کیے, اور دستخط کرنے کے بعد یہ معاہدہ لے جا کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا. اب میں نہیں کہتا کہاں لٹکایا گیا, کہ اس سے پہلے بھی قرآن کے مقابلے پر کافر شاعروں نے اپنے قصیدے کعبے میں لٹکائے تھے. اس سے اس کو سب معلقہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیے گئے تھے. تو جہاں انہوں نے لٹکائے تھے تو اب آپ ڈی این اے تلاش کر لیے کس کا کس سے ملتا ہے. تلاش کریں کہ کس کس سے ملتا ہے. ہمیں آپ کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اگر آپ کو عقیدے کا ڈی این اے تلاش کرنا ہے تو آپ ڈی این اے تلاش کر لیجیے. ویسے ایک بات نکلی میں آپ سے کہوں, دیکھیے ڈی این اے کیسے ملتا ہے. ہم سے کہتے ہیں کہ آپ یہودیوں کی پیداوار ہے. اگر ہمارا ڈی این اے ان سے ملتا تو ہم پیداوار ہے. لیکن ایک چیز نظر ملتی ہے. کہتے صاحب امام کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ امام نظر نہیں آتے. آج ہمارے امام کو کیوں نہیں مانتے؟ کہ نظر نہیں آتے. ہوتے تو نظر آتے, چونکہ نہیں ہے لہذا نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ایمان دیکھنے پر آج لوگ کہتے ہیں ہم ہوتے تو نظر آتے. تو آج سارا ایمان کس بنا پر ہے؟ دیکھنے پر ہے. جب تک دیکھیں گے نہیں قوت ایمان لائیں گے نہیں. جب جناب موسیٰ نے یہودیوں کو بلایا تو کیا کہا تھا؟ ہم اس وقت خدا پر نہیں ایمان لیں جب تک خدا کو دیکھ نہ لیں گے. تو دیکھنے پر ایمان لانے کا ڈی این اے ہم سے نہیں ملتا. یہ ڈی این اے کسی اور کا ملتا ہے. ہم تو سب پر غیب پر ایمان لائے. خدا کو نہیں دیکھا تو مانا, رسول کو نہیں دیکھا تو مانا, جنت کو نہیں دیکھا تو مانا, جہنم کو نہیں دیکھا تو مانا. تو ہم تو سب غیب پر ایمان لا رہے ہیں. اور آپ توحید میں کہتے ہیں جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. تو دیکھنے کا مطالبہ کرنا یہودیوں کا ڈی این اے ہمارا ڈی این اے نہیں ہے. ہم آثار پر ایمان لاتے ہیں. اور اگر یہی دیکھنے پر ایمان لانے کی بات ہے تو بات سے بات نہیں کرتے کہ ایمان لانا دیکھنے ہی پر ہے. تو آپ اپنی عقل ہم کو دکھا دی, ہم مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ بے عقل ہیں. کیوں ہوتے آپ کو عقل دکھائی دیتی؟ بغیر دیکھنے ہی پر دار و مدار ہے تو عقل دکھائیے. عقل کہاں دکھتی ہے؟ اور چونکہ نہیں دکھتی کیا نہیں سر دیکھیں گے نہیں. ہماری باتوں کا مفہوم دار ہونا عقل مند ہونے کی دلیل ہے. تو اگر ہماری باتوں کا بامفہوم ہونا عقل ہونے کی دلیل ہے تو کائنات کا باقی رہنا بھی کسی کے وجود کی دلیل ہے. آپ غور کریں. تو ان واقعات کے بعد جو لوگوں نے رونما ہوئے تو کیسے کیسے کوششیں کی لوگوں کو جگہ پر بٹھانے کے لیے. اور یہ پوری سازش تھی اہل بیت کو دور کرنے کی. پیغمبر کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جس کو سب نے لکھا ہے
پیغمبر اپنے آخری زندگی کے لمحات میں لوگوں سے کیا قلم و قوات لیا ہو؟ بس میں ایسی چیز لکھ دوں جس سے تم گمراہ نہ ہو۔ اب آپ غور کریں، بات سے بات نکلی ہے، اگر آپ تک پہنچ جائے۔ سورہ حجرات کا ایک مسئلہ یہ ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور آگے اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کر، تو اپنی آواز کو بلند کرو گے تمہارے اعمال ہفت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سب زیرو ہو جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ تو آیا یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ حجرات کی آیتیں تھیں جو کہتے لا تقدموا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ بڑھو، ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز اپنی آواز پر بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا، قرآن نے منع کیا نہیں منع کیا؟ پیغمبر کی آواز اپنی آواز پر بلند مت کرو، باقاعدہ اعلان خدا ہے، اور کس کے درمیان ہے؟ اصحاب کے درمیان۔ جس وقت پیغمبر بیمار تھے، بستر پر تھے، تو پیغمبر کے کمرے میں کون لوگ تھے؟ یہودی بھرے ہوئے تھے، مشرکین عیادت کے لیے آئے تھے، عیسائی عیادت کے لیے آئے تھے، کون آیا تھا؟ ان آخری لمحات میں پیغمبر کی عیادت کے لیے کون آیا تھا؟ یہودی آئے تھے عیادت کے لیے، عیسائی آئے تھے عیادت کے لیے، مشرک آئے تھے، کافر آئے تھے، کون آیا تھا؟ کون جمع تھے؟ شمع رسالت کے پروانے جمع تھے، جان دینے والے، نشان ہونے والے، قربان ہونے والے جماعت نہیں تھے۔ اور ظاہر اس میں وہی لوگ جمع ہوں گے جو نزدیک رہے ہوں گے، آدھے غیرے تو آئے نہیں ہوں گے، جو قریب رہے ہوں گے وہی ہوں گے نا۔ تو ان کے درمیان جب پیغمبر نے قلم و دعوت مانگا تو ان لوگوں نے شور مچایا، ان لوگوں نے شور مچایا، یعنی پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا۔ تو جو آواز پیغمبر اپنی آواز بلند کر رہا ہے، قرآن کہتا اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ تو جب وہ آواز بلند کر کے سرواز محمد والے جب وہ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بلند کر کے اعمال کے اعتبار سے دیوالیہ ہو گیا، پھر جب اعمال باطل ہو گئے تو کوئی پیسہ تھا ختم ہو گیا، تو دیوالیہ ہوئے نہیں ہوئے؟ تو جو دیوالیہ ہو گیا ہو وہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جس کی ایک ضربہ ساری کائنات پر بھاری ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ اپنی آواز کو پیغمبر کے ہاتھ بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال، تو جس نے بلند کی آواز، اعمال ہفت ہو گئے، ختم ہو گئے اعمال۔ تو اعمال کا جو اکاؤنٹ تھا وہ دیوالیہ پن میں، تو دیوانگی نے دیوالا بنا دیا۔ تو پیغمبر کو لکھنے نہیں دیا گیا؟ نہیں دیا، کیوں نہیں لکھنے دیا گیا؟ آیا یہ عمل جس کو علماء نے لکھا ہے